قصہ حضرت صالح علیہ السلام۔ قرآن عزیز میں صالح علیہ السلام کا نام 8 جگہ آیا ہے، جن میں سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء شامل ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس کو سمود کہتے ہیں، اور سمود کا ذکر 9 سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ سمود کہاں آباد تھے اور کس خطے میں پھیلے ہوئے تھے؟ اس کے متعلق یہ طے شدہ امر ہے کہ ان کی آبادیاں ہجر میں تھیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرہ تک جو میدان نظر آتا ہے یہ سب ان کا مقام سکوت ہے، اور آج کل فج الناقہ کے نام سے مشہور ہے۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج تک موجود ہیں، اور اس زمانے میں بھی بعض مصری اہل تحقیق نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی کہی جاتی ہے۔ اس میں متعدد کمرے ہیں اور اس حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے، اور یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ عرب کا مشہور مورخ مسعودی لکھتا ہے، جو شخص شام سے حجاز کو آتا ہے اس کی راہ میں ان کے مٹے نشان اور بوسیدہ کھنڈرات پڑتے ہیں۔ سمود اپنے بت پرست آباء و اجداد کی طرح بت پرست تھے۔ وہ خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبودان باطل کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے، اس لیے ان کی اصلاح اور احقاق حق کے لیے انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو ناصح پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا، تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں، ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے صبح و شام وہ محظوظ ہوتے رہتے ہیں، اور ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے، اور یقینی دلائل اور مسکت براہین کے ساتھ ان کی گمراہی کو ظاہر کریں اور بتائیں کہ پرستش و عبادت کے لائق ذات واحد کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ قرآن عزیز کی یہ سنت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے گزشتہ اقوام اور ان کے ہادیوں کے واقعات و حالات بیان کر کے نصیحت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اس کا موضوع حکایات و قصص بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہ انسان کو عقل کی روشنی عطا فرمائی ہے تو اس کی ہدایت اور نجات اخروی کا کیا سامان مہیا کیا ہے، تاکہ وہ ان اسباب کی مدد سے اپنی عقل سے کام لے اور اللہ کی مرضیات و نامرضیات کو پہچانے۔ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے پیغمبر اور رسول بھیجتا ہے۔ وہ ان کو حق کی راہ بتاتے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، اور تائید میں اقوام کے واقعات بیان کرتا اور تاریخ ماضی کو دہراتا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن اقوام نے اپنے رسولوں کی ہدایات کو تسلیم کیا انہوں نے دنیا اور آخرت کی فلاح پائی، اور جن امتوں نے ان کی تلقین کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا اور ان کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کی تصدیق کے لیے کبھی بطور خود اور کبھی قوم کے مطالبے پر ایسی نشانیاں نازل فرمائی جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کا باعث بنی اور معجزہ کہلائیں۔ لیکن اگر قوم نے اس نشانی یعنی معجزے کے بعد بھی تکذیب کو نہ چھوڑا اور بغض و عناد سے وہ انکار پر اڑے رہے، تو پھر عذاب الہی نے آ کر ان کو تباہ اور ہلاک کر دیا، اور ان کے واقعات کو آنے والی اقوام کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تیرا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والا نہیں جب تک نہ بھیج دے ان کے صدر مقام میں اپنا رسول جو پڑھ کر سنائے ان کو ہماری آیات، اور ہم اس وقت تک بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کے بسنے والے خود ہی ظلم پر اتر نہ آئیں۔ معجزہ لغت میں عاجز کر دینے اور تھکا دینے والی چیز کو کہتے ہیں، اور اسلامی اصطلاح میں ایسے عمل کا نام ہے جو سلسلہ اسباب کے بغیر عالم وجود میں آ جائے۔ اس کو عام بول چال میں خرق عادت بھی کہتے ہیں، اور اسی بنا پر اس جگہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا عادت اللہ کہ جس کو ناموس فطرت بھی کہا جاتا ہے کا ٹوٹنا ممکن ہے؟ دوسرے الفاظ میں اس سوال کی تعبیر اس طرح کی جا سکتی ہے کہ کیا قانون قدرت میں تبدیلی ممکن ہے؟ اس سوال کا حل یہ ہے کہ معجزے کی یہ تعبیر کہ وہ خارق عادت شے کا نام ہے غلط تعبیر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین قدرت یا نوامیس فطرت دراصل 2 قسموں میں تقسیم ہے، عادت عام اور عادت خاص۔ عادت عام سے قدرت کے وہ قوانین مراد ہیں جو باہم اسباب و مسببات کے سلسلے میں جکڑے ہوئے ہیں، مثلاً آگ جلاتی ہے اور پانی خنکی پہنچاتا ہے، اور عادت خاص کا مطلب یہ ہے کہ اسباب و مسببات میں علاقہ پیدا کرنے والے بقدرت نے کسی خاص مقصد کے لیے سبب اور مسبب کے درمیانی رشتے کو کسی شے سے الگ کر دیا، یا بغیر سبب کے مسبب کو وجود بخش دیا، جیسا کہ جلنے کے اسباب موجود ہونے کے باوجود کسی جسم کا آگ سے نہ جلنا، یا 2-3 انسانوں کے قابل خوراک سے 100-200 انسانوں کا شکم سیر ہو جانا اور اپنی اصل مقدار کی حد تک پھر بھی باقی بچ جانا۔ یہ دونوں باتیں چونکہ عام نگاہوں میں قانون قدرت کے خلاف ہیں، اس لیے جب یہ اور اسی طرح کی کوئی شے رونما ہوتی یا اس کے وجود پذیر ہو جانے کی اطلاع دی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے قانون یا عادت اللہ کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ قوانین فطرت کی پہلی قسم یعنی عام عادت کے خلاف تو ہوتا ہے مگر عادت خاص کے خلاف نہیں ہوتا، اور وہ بھی قانون قدرت ہی کی ایک کڑی ہوتی ہے جو عام حالات سے الگ کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے ظاہر کی جاتی ہے۔
اور اس جگہ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے سچے رسول اور پیغمبر کی صداقت اور حقانیت کی تصدیق کرتا اور جھٹلانے والوں کو یہ باور کراتا ہے کہ اگر یہ مدعی رسالت اپنے دعوے میں صادق نہ ہوتا تو اللہ کی تائید کبھی اس کے ساتھ نہ ہوتی۔ بس عام قانون قدرت سے جدا رسول و پیغمبر کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ در حقیقت یہ اس کا اپنا فعل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا فعل ہے جو عادت خاص کی صورت میں نبی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوتا ہے تاکہ اس کی صداقت کی دلیل بن سکے۔ بس ہر خاص و عام کے لیے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ انبیاء اور رسول سے جو معجزات ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ثابت ہو چکے ہیں ان پر ایمان لائے اور ان کے وجود اور ان کی حقیقت کا اعتراف کرے، اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار در حقیقت اسلام سے انکار ہے۔